Daniel Aziz Saab, thank you so much for being on the program. So, how are you feeling? कुछ नहीं जी, अभी तो मुझे तो सिर खुरकने की भी टाइम नहीं है. इलेक्शन कैंपेन फुल स्विंग में है और दिन रात मेहनत हो रही है. रात को 2-2:30 बजे हम सोते हैं, सुबह 7 बजे उठ के फिर शुरू हो जाते हैं. तो अभी तो कोई टाइम ही नहीं है सोचने का कि फीलिंग हो या ना हो. अब तो ये है कि हम इस मुशकिलात में कि हमारी कैंपेन अच्छी हो जाए. जो ये बात की हसन इकबाल साहब ने, आप पीटीआई के टिकट के लिए भी कोशिश कर रहे थे? ये बिल्कुल झूठ है जी. आज से कुछ दिन कबल यही मौसूफ कह रहे थे कि मैं बिलावल की ज़बान बोल रहा हूँ और मैं पीपल्स पार्टी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ. आज इन्होंने पीटीआई का नारा लगा दिया. तो मैंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि मैं इनको हर जाने का नोटिस दूंगा अगर ये अपोलोजाइज नहीं करेंगे. तो वो नोटिस आज तैयार हो गया, कल उसकी नोक पलक सीधी करके तो हम सर्व कर देंगे. सो आपने क्योंकि पार्टी डिसिप्लिन की कहते हैं खिलाफ वर्जी की, डू यू थिंक कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए थी पब्लिकली? मैंने कोई पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी नहीं की. मुझे जो नो कॉज शो कॉज नोटिस सर्व हुआ था उसका मैंने तफसीली जवाब जमा करवाया था और उस जवाब दाखिल होने के बाद ना सिर्फ मैंने इंटरव्यू दिया बल्कि उसके बाद पार्टी की एहसन इकबाल के साथ मेरी नेगोशिएशंस करवाने की कोशिश की ताकि वो इस बात से जो उन्होंने एक नाजायज़ अंदाज से अपने बेटे को संवारने के लिए ये सारा हल्का पहुंचाल में डाल दिया जो डिस्ट्रिक्ट नारोवाल है, उनको समझाने की कोशिश की. तो ये उस बात का सबूत है कि कोई ऐसी बात नहीं थी. ये सिर्फ और सिर्फ एहसन इकबाल साहब की जिद थी कि मैंने अपना बेटा जो है पाकिस्तान की सियासत में इंट्रोड्यूस करना है. उसके लिए चूंकि जगह कोई नहीं थी और वो खुद इन्होंने माना कि इस अहल ही नहीं था, क्योंकि जब उसको टिकट डिनाई होने लगी तो फिर एहसन इकबाल साहब ने जाके जबरदस्ती करके अपने ज़ाती कागज दाखिल करवा दिए कि सेक्रेटरी जनरल को कैसे डिनाई करेंगे. और फिर ये भी जिद अपना ली जब उनको समझाने की कोशिश की गई कि अगर आप जीत भी गए तो उसमें पार्टी की हार है, क्योंकि सिर्फ आप एक सीट पे हलफ उठा सकते हैं. तो अगर आप जीत भी गए तो एक सीट तो ज़ाया हो गई. तो 3 महीने तो इंतजार नहीं कर सकता गवर्नमेंट फॉर्मिंग प्रोसेस कि आपका बेटा माशाल्लाह नवाब साहब इलेक्ट होके आ जाएं और फिर उसके बाद उनका वोट गिना जाए. तो ये आप ना करें. ये एक सीट की यहाँ पर तको पड़ी हुई है, तो ये तो आप जीती हुई सीट हार रहे हैं. तो इसलिए जब समझाया गया तो वो तैश में आ गए कि ठीक है जी, मैं ज़रूरत क्या है मुझे, फिर मैं रिटायर हो जाता हूँ, ये है वो है. तो खामखा की इस तरह की बातें. अब चूंकि वो उनके पास कोई बहाना नहीं है कि अपनी गलती तस्लीम करें. he should man up and own that he's made a mistake and damage the party. Instead वो मेरे पे तनकीदी जायजा कर रहे हैं झूठ बोल के कि मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था. कोई ऐसी बात नहीं है. राइट. सो हमने देखा कि तलहा चौधरी साहब, आप क्या एक पैटर्न है कि जिनको डिस्क्वालीफाई किया कोर्ट ने उनको टिकट नहीं देने थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. नवाज शरीफ साहब को तो मिल गया है, उनको भी डिस्क्वालीफाई किया था. मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि पाकिस्तान में जो इश्यूज हैं और जो एजेंडा है वो क्या होना है. पाकिस्तान में गरीब जो है वो महंगाई के हाथों शिकस्त हो रेख्त हो गया, पामाल हो गया, मिट गया. और उसके सिलसिले में अगर हमारी सियासी जमातें और पाकिस्तान की जमहूरियत इस इशू को अप फ्रंट एंड डेड सेंटर ट्रीट नहीं करेंगे एज द नंबर 1 इशू और इसके जो जिम्मेदार हैं उनको ठीक ठीक कैफले किरदार तक नहीं पहुंचाएंगे और इसके लिए पुख्ता इक़दामात जो टाइम बाउंड हो कि कब तक लोग तवक्को करें कि इस मसले से इनको छुटकारा हासिल हो जाएगा. लोग डूब चुके हैं, अपने घर का जेवर बेचने हैं, बच्चे स्कूलों से उठा रहे हैं, अब गुजारा नहीं है पाकिस्तान में. तो ये इशू मैंने उठाया है और बिल्कुल एहसन इकबाल साहब इसके जिम्मेदार थे और ये नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे और रूल्स ऑफ बिजनेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इनकी जिम्मेदारी थी ओवरऑल इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक पॉलिसी. और हर साल ये जो एक एनुअल प्लान शाया करते हैं उसमें एक पूरा चैप्टर है इन्फ्लेशन के बारे में. तो इनका ये कहना कि लातलकी करने की कोशिश करना. मेहरबासी के प्रोग्राम में 3 दिन बाद ये माने थे कि मेरा पहले कहते थे कि दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है प्लानिंग मिनिस्ट्री का इन्फ्लेशन के साथ, फिर वो माने कि बहुत महदूद ताल्लुक है. तो कहने का मकसद ये है कि ही इज ऑल ओवर द प्लेस, कभी कुछ गिरगिट की तरह ये रंग बदल रहे हैं. बेसिकली तो इनको एम्बैरेसमेंट हुई है कि जो ये कर चुके हैं अब उसका जवाब नहीं उनको देने पा रहा. सो बट कैन यू से कि जो 16-18 महीने की गवर्नमेंट थी ओवरऑल इट वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि आपकी जितनी भी कैंपेन हो रही है इस वक्त PMLN की उसका जिक्र नहीं होता, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का ही होता है. सो इट्स नॉट जस्ट एहसन इकबाल, ओवरऑल गवर्नमेंट ही सक्सेसफुल नहीं है.
دیکھیں اوورال گورنمنٹ نے تو پاکستان کو دیوالیے سے بچایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب 2 ماہ اور رہ جاتے تو جینوئنلی اور ڈیفینیٹلی پاکستان نے ڈیفالٹ کر جانا تھا. تو اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات جڑوا نہیں ہے کہ اگر آپ نے ڈیفالٹ بچایا تو مہنگائی ضرور ہونی ہے. یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے. اور جو مہنگائی ہے اس میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے خود یہ تعین کیا ہے کہ جو ذمہ دار ہے مہنگائی کو روکنے کی، جو ادارہ واحد پاکستان میں مہنگائی کو پرائس اسٹیبلٹی برقرار رکھنے کی اور مہنگائی کو روکنے کا ذمہ دار ہے، ان کے اپنے مطابق یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی جو ہے اس کی امپلیمنٹیشن میں اور بازار تک جب وہ نمودار ہوتی ہے اس میں 12 مہینے کا کم از کم لیگ پیریڈ ہوتا ہے. تو نون لیگ اور پی ڈی ایم کی تو حکومت ہی سارے 16 مہینے کی تھی. تو 12 مہینے میں انہوں نے کیسے دیکھیں جب ٹیک اوور نو کانفرنس موشن ہوا، نیا گورنمنٹ نے ٹیک اوور کیا، اس وقت اپریل تھا تو 12% مہنگائی تھی. تو مئی اور جون میں سب سے زیادہ مہنگائی بڑھی، تو جون کے اینڈ تک وہ 23% چھونے لگی. تو 23% آلموسٹ ڈبل ہے 12 کا. تو اگر گورنمنٹ چاہے بھی، میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، دنیا میں یہ نہیں کہ پاکستان کی گورنمنٹ اگر یہ چاہے بھی کہ 2 ماہ کے اندر مہنگائی ڈبل کر دے تو نہیں ہو سکتی اگر پیچھے کوئی مہنگائی کا ریلا نہ آ رہا ہو جو کہ کم از کم 12 مہینے پرانا ہو. تو یہ باتیں تھیں جو ایز این اکانومسٹ میں سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا تھا کہ پلاننگ کمیشن ایز ہیڈ آف دی اکانومی اور نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ان کو ٹھیک یہ بتانا چاہیے تھا کہ کن ادوار میں یہ ریلا تیار ہوا، کیسے یہ ریلا برپا ہوا اور کب آ کے یہ ٹکرایا پاکستان کی عوام کے غریبوں کے گھروں میں، تاکہ لوگ اندازہ لگا سکیں کہ الیکشن کے دوران اگر وہ ووٹ کے ذریعے سزا دینا چاہتے ہیں تو وہ درست سزا دیں اور نونی کو سزا نہ دیں. دانیال عزیز صاحب، یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹلی احسن اقبال صاحب کی کیمپین پہ اثر انداز ہوں گی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ نون لیگ کے اوپر بھی، اینڈ یو آر اوکے ود دیٹ؟ یہ بات نہیں ہے، آپ سمجھ نہیں رہی میری بات. احسن اقبال صاحب کی نااہلی کی وجہ سے، ان کی نالائکی کی وجہ سے اور ہماری انفارمیشن سائٹ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے جو بچے کی زبان پہ ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جب یہ اپریل میں نو کانفرنس ووٹ ہوا تو اس سے 2 ہفتے پہلے گیلپ نے سروے کیا، اس میں 62% لوگوں نے پاکستان میں سائنٹیفکلی پروون ہے کہ کہا کہ عمران خان کو اس لیے نکالا جا رہا ہے کیونکہ اس کو مہنگائی کرنے کی سزا دی جا رہی ہے. اور 2 ہفتے بعد جب نو کانفرنس ہو گیا انہوں نے دوبارہ وہی نیشنل سروے کیا اور اس میں وہ 62% سے 64% تک چلے گی بات. سو پاکستان کو عام آدمی کہتے ہیں واضح خلق نکال رہا ہے خدا. عام آدمی کو تو پتا تھا، لیکن یہ لوگ پتہ نہیں لوڈو کھیلتے رہے، کیا کرتے رہے، یہ بتا ہی نہیں سکے پاکستان کی عوام کو کہ یہ جیسی سو فائنانس منسٹر کا آپ نے کہا ایز این اکانومسٹ، لیٹس ٹاک لائک این اکانومسٹ، یو انڈرسٹینڈ اکانومی. کون سے وزیر خزانہ کا قصور ہے، مفتاح اسماعیل کا یا اسحاق ڈار کا؟ محمد زبیر نے کہا آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے تاخیر کے رسپانسبلٹی وہ اسحاق ڈار پہ ڈالتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں آپ کو ایک بات سمجھنے کی ہے اور آپ کے ذریعے آپ کے ناظرین کو، آئی ایم ایف دنیا میں کوئی ریڈی لگا کے نہیں پھرتی کہ آئے اپنی مہنگائی کروا لیں، آئے اپنے ملک میں مہنگائی کروا لیں. جب آئی ایم ایف آتی ہے تو پاکستان یا جو ملک ہے وہ خود جاتا ہے آئی ایم ایف کے پاس کہ ہم ڈوبنے والے ہیں، آئے ہماری مدد کریں. اس کے بعد جو سال جو غلط پالیسیوں کی وجہ سے ایک برمار جمع ہوئی ہوتی ہے اس کو سیدھے کرنے ہوئے، اس کو گنجل کو کھولنے کے لیے آئی ایم ایف اقدامات کرتی ہے کہ معاملات کی درستگی کے لیے اس کے ذریعے سے جو چیزیں چھپائی گئی ہوتی ہیں، جن لوگوں نے فائدے لیے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے مزے لوٹے ہوتے ہیں، وہ جب عوام کے سامنے آتے ہیں تو بجائے انتظامیہ ذمہ داری اس کی قبول کرے وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کا قصور ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہے، آئی ایم ایف کا کوئی قصور نہیں ہے. آئی ایم ایف تو الٹ عمران خان کو وارن کرتی رہی تھی اور میرے پاس وہ سارے ثبوت موجود ہیں جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ آپ اپنا جو سٹیمولس پیکیج ہے اس کو روکیں، مہنگائی کا پہاڑ. ٹھیک ہے، لیکن آؤٹ آف مفتاح اسماعیل اینڈ اسحاق ڈار who do you think is responsible? both of them or none of them or one of them? میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ جو نیشنل پرائس مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کا اگر آپ نوٹیفیکیشن دیکھیں، اس کے آپ فنکشنز دیکھیں، اس کی ممبرشپ دیکھیں، وہ ادارہ ہے جہاں پر یہ کام ہونا ہے. پہلے یہ منسٹری آف فائنانس کے پاس ہوتا تھا، جب یہ 16 ماہ کی حکومت بنی تو منسٹری آف فائنانس سے شفٹ ہو کے نیشنل پرائس مانیٹرنگ کا ہیڈ احسن اقبال صاحب کو بنا دیا گیا. تو اس طرح سے یہ ذمہ داری ان کے اوپر آ گئی تھی تو انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں. اب لیٹس سے یو ون دس الیکشن تو کیا کریں گے؟ پی ایم ایل این کو جوائن کر لیں گے؟
میں ان صفوں میں گنا جاؤں گا جہاں پر مہنگائی کے روک تھام کے لیے پختہ اقدامات کی بات چیت ہو رہی ہوگی. But you didn't answer the question. کیا آپ کسی پارٹی کو جوائن کریں گے پھر واپس؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان صفوں میں ہوں گا جہاں پختہ اقدامات. میرا کام ہے مہنگائی کا روک تھام کرنا. یہی پاکستان کی عوام چاہتی ہے اور اس کا چوکیدارہ کرنا کہ یہ ماضی کی طرح جو ریوڑیاں بانٹ کے آپ نے ریوڑیوں کا اچھی مثال دی شروع میں, یہ ریوڑیاں بانٹ کے پاکستان کے بیچارے غریب کو تو اس کے زمرے میں مہنگائی ملی ہے صرف. تو یہ جو کرتے رہے ہیں اس چیز کو روکنے کے لیے, اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کا ایکٹ جو ہے اس میں یہ نہیں کہا کہ پارٹی ان گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ یا کیبنٹ یا اسٹینڈنگ کمیٹی آن فائنانس ذمہ دار ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان از اکاؤنٹیبل ٹو دا پارلیمنٹ, یعنی اسمبلی کے ممبروں کو. اس اسمبلی کا میں بھی ممبر ہوں گا. تو اسٹیٹ بینک اگر وہ ادارہ ہے جو اسمبلی کو اکاؤنٹیبل ہے اور انہوں نے مہنگائی کا روک تھام کرنا ہے, اس کے لیے وہ سال میں 4 رپورٹیں ایک قسم کی بھیجتے ہیں پارلیمنٹ کو اور 2 رپورٹیں 2 دفعہ سال میں وہ ایک قسم کی بھیجتے ہیں. ان رپورٹوں کی بنیاد پر پارلیمنٹ کا کام ہے ان کی کارکردگی جانچنا کہ کیا یہ پرائس سٹیبلٹی مینٹین کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں, اور اس کے متبادل اقدامات جو ہے وہ تیار کرنا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل پارلیمنٹ وہ درست جگہ ہے قانون کے مطابق جہاں پر اسٹیٹ بینک کو جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے اور اس مہنگائی کی روک تھام کی جا سکتی ہے. رائٹ. طلال چودھری, کیونکہ ہم نے ذکر کیا آپ لوگوں کا اکٹھا, انہوں نے کہا وہ ٹکٹ نہ ملنے پہ محسوس کر رہے تھے کہ وہ زندہ کیسے رہیں گے, سیاست چھوڑ دیں گے, لیکن میاں صاحب اور لیڈرشپ سے ملاقات ہوئی پہ معاملہ ٹھیک ہوئے. آپ کی کوئی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہونے کی کوئی کوشش ہوئی یا ہوئی؟ میری ملاقات میاں نواز شریف صاحب سے نہیں ہوئی. میری ملاقات شہباز شریف صاحب سے ہوئی, 3-4 دفعہ ہوئی, اور اسی میں یہی چیزیں ڈسکس ہوئی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن اس کے نتیجے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا, احسن اقبال صاحب نے ایسی دھمکیاں دی جو ایک سینسٹیو ٹائم پہ ناگزیر تھی پارٹی کے لیے. تو انہوں نے پھر اس پریشر میں آ کے, جیسے بھی آپ کہہ لیں, جو پارٹی کو نقصان دہ ہوا ہے. دیکھیں آپ وہ بات شروع کی کہ جی میں لوٹے جو ہیں وہ نہیں برداشت کروں گا پارٹی میں, اور ابھی انہوں نے ٹکٹ دے دیا پی پی 55 میں ایک سٹنگ پی ٹی آئی کے اے جے کے اسمبلی کے ممبر کو. اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تو نوٹوں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. حالانکہ جب اویس قاسم صاحب کی بات ہوئی تو میں ان کو پہلے پارٹی پریزیڈنٹ کے پاس لے کے گیا, ملاقات ہوئی, اس میں چیزیں ڈسکس ہوئی, سیٹلمنٹ ہوئی, اور اس کے بعد انہوں نے 21 کے جلوس میں شمولیت کی. تو ایک پراپر وے میں نے سب کچھ کیا. جب ان کے اوپر ناگزیر گناہ, کیونکہ یہ تو خاندان پال سکیم پہ ہے. ایک ان کا کزن ہے وہ ایم پی اے ہے, ایک ان کا نیفیو ایم پی اے ہے, ایک اب اپنے بیٹے کو چاہتے ہیں, خود یہ ایم ایل اے ہے, چھوٹا سا ضلع ناروال, ہم سارے پھر انڈیا چلے جاتے ہیں. ایک ہی خاندان پال ہے.